آج پھر یوسف گھر لیٹ آیا تھا اور وہ اپنے بیٹوں کے لیے کھلونے لانا نہیں بھولا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر میں داخل ہوا تو اس کے بیٹے وہ کھلونے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے اور وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ کھیلنے میں مشغول ہو گیا۔ فیضہ جو پاس بیٹھی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، اس کی نظر اچانک اپنی بیٹیوں عشاء اور فجر پر پڑی، جو حسرت بھری نگاہوں سے اپنے باپ اور بھائیوں کو دیکھ رہی تھی۔ اور فیضہ کو ان کی آنکھوں میں آنسو صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ یہ سب کچھ دیکھ کر دل ہی دل میں اپنے خاوند کے لیے ناراضگی کا اظہار کرنے لگی، اور یہ سب دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھی اور اپنے خاوند کے پاس آ گئی اور اس سے پوچھا۔ جی آپ عشاء اور فجر کے لیے کیا لے کے آئے ہو؟ یوسف نے فیضہ کی طرف حیرانی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اب ان کے لیے میں کیا لے کے آتا؟ راستے میں مجھے نہال اور بلال کے لیے کچھ کھلونے نظر آئے تو میں ان کے لیے لے کے آ گیا، بس۔ یہ سن کر فیضہ کو بہت غصہ آ گیا اور ان دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی۔ ہر دفعہ یوسف اپنے بیٹوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے آتا، لیکن بیٹیوں کے لیے کچھ بھی نہ لاتا تھا۔ اب فیضہ کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ یوسف بیٹوں کی نسبت بیٹیوں سے کم پیار کرتا ہے اور بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اسے اپنے بیٹوں سے نفرت ہونے لگ گئی تھی۔ وہ نہال اور بلال سے نفرت کا اظہار بھی کرنے لگ گئی تھی، لیکن یوسف کی وجہ سے چپ ہو جاتی تھی۔ اور یوسف فیضہ کے اس رویے کے بارے میں سوچ سوچ کر بہت زیادہ پریشان تھا کہ فیضہ آخر اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ فیضہ ہر وقت یہی سوچتی رہتی تھی کہ اگر بلال اور نہال نہ ہوتے تو یوسف کی ساری محبت ان کی بیٹیوں کی طرف ہوتی۔ فیضہ کی یہ حالت دیکھ کر یوسف نے فیضہ سے پوچھا کہ اس کے ساتھ آخر کیا مسئلہ ہے، آج کل اس کا دل بھی کسی کام میں نہیں لگ رہا۔ ایک روز یوسف جب کام سے واپس گھر لوٹا تو اسے گھر کے ماحول میں ایک عجیب و غریب وحشت نظر آئی۔ اس کی تو آج دنیا ہی لٹ چکی تھی۔ وہ صبح تو اپنے بیٹے نہال کو صحیح سلامت گھر چھوڑ کے گیا تھا، اب اس کے سامنے نہال کی لاش پڑی تھی اور فضا کی آنکھوں میں آنسو کی بجائے عجیب و غریب قسم کی وحشت نظر آ رہی تھی۔ یوسف ابھی تک نہال کے صدمے سے باہر نہیں نکلا تھا کہ کچھ مہینوں بعد جب وہ دوبارہ گھر واپس آیا تو اس کے سامنے بلال کی لاش پڑی تھی۔ یوسف کو یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے دونوں بیٹے اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ کبھی کبھی وہ سوچتا کہ آخر اس نے ایسا کیا کام کر دیا جس کی اسے اتنی بڑی سزا مل رہی تھی۔ کبھی کبھی اسے اپنی بیوی پر بھی شک ہوتا کہ کہیں اس نے اپنے بیٹوں کو نہ مار دیا ہو، لیکن پھر وہ یہ سوچ کر چپ ہو جاتا کہ آخر ایک ماں اپنے سگے بیٹوں کو قتل کس طرح کر سکتی ہے۔ اپنے بچوں کی موت کے بعد فیضہ کا بھی دم گھٹنے لگا تھا۔ اب اسے ہر وقت اپنے بیٹے ہر طرف نظر آتے۔ وہ رات کو اٹھ کر چیخیں مارنا شروع کر دیتی اور اس سے ایسا لگتا کہ اسے کے بیٹے اسے بلا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر یوسف بہت زیادہ پریشان رہتا تھا۔ پہلے یوسف نے یہ سمجھا کہ یہ سب کچھ اس صدمے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس نے فیضہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن بے سود۔ اس کے بعد یوسف نے فیضہ کا علاج بھی بہت کروایا لیکن بے سود، فیضہ کو کچھ فرق نہ پڑا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے یوسف نے فیضہ کو شہر سے باہر لے جانے کا پروگرام بنایا تاکہ کچھ دن باہر رہ کے آ جائیں گے تو فیضہ کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن وہاں جا کر بھی فیضہ پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ ویسی کی ویسی ہی رہی۔ ایک دن فیضہ وہاں پر اپنی سوچوں میں گم کھڑی تھی اور یوسف اسے نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو اچانک سے فیضہ نے پوچھا۔ اگر تمہیں پتہ چلے کہ تمہارے بچوں کا قتل کس نے کیا تھا تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ میں 1 منٹ کی دیر کیے بغیر اس کا قتل کر دوں گا جس نے میرے معصوم بچوں کو مارا ہے۔ یہ بات سن کر فیضہ مزید ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئی اور وہ اپنے بچوں کے بارے میں ایسی باتیں کرنے لگی جس سے یوسف کو پھر سے اس پر شک ہونے لگا تھا۔ ایک دن یوسف معمول سے جلدی گھر واپس آ گیا اور فیضہ ایک اونچے ٹیلے پر بیٹھی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جب اس کی نظر اچانک عشاء اور فجر پر پڑی جو اپنے باپ کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھیں تو اسے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔
लेकिन साथ ही साथ वो अपने बेटों को याद करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसे हर तरफ निहाल और बिलाल की शक्ल दिखाई देती थी। अब उसका दिमाग फटने लगा था और उसका सांस बंद होने लगा था। अचानक से फ़ैज़ा की बिगड़ती हुई हालत देखकर यूसुफ फ़ैज़ा की तरफ लपका, लेकिन फ़ैज़ा के अल्फाज ने उसके कदम जमा दिए। मैंने अपने बच्चों को मार डाला, मैंने कत्ल कर दिया अपने बच्चों को, मैंने कत्ल कर दिया, मैंने मार डाला अपने बच्चों को। ये सब सुनकर यूसुफ ने नफ़रत भरी निगाह फ़ैज़ा पर डाली और कहा, ये तुमने क्या कर दिया? क्या कर दिया तुमने? तुमने अपने हाथों से ही अपने बच्चों को मार डाला। तुम कैसी माँ हो? तुम तो माँ कहलाने के लायक ही नहीं। कोई माँ इस हद तक कैसे गिर सकती है? कोई माँ अपने बच्चों को कैसे मार सकती है? तुमने कैसे मार दिया अपने बच्चों को? कोई माँ इस हद तक जालिम नहीं हो सकती। तुमने ऐसा क्यों किया? ये सब कुछ मैंने अपनी बेटियों की खातिर किया। तुम हर वक्त निहाल और बिलाल से प्यार करते रहते थे और तुम्हें फजर और ईशा की कोई परवाह ही नहीं थी। ये सब कुछ सुनकर यूसुफ और ज़्यादा आग बगोला हो गया और उसने उससे कहा, जैसे मेरे लिए निहाल और बिलाल थे, वैसे ही मेरे लिए फजर और ईशा है। फ़र्क मैंने नहीं किया, फ़र्क तुम्हारी सोच में था। तुम एक नफसियाती मरीज़ा बन चुकी हो। अब मैं और मेरी बेटियां मज़ीद तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। जैसे तुमने अपनी बेटियों के लिए अपने बेटों का कत्ल कर दिया, उनको मार डाला, वैसे ही तुम कल को किसी और के लिए अपनी बेटियों का भी कत्ल कर दोगी ना। इसीलिए मैं अपनी बेटियों को लेकर यहाँ से बहुत दूर जा रहा हूँ। तुम यहीं पर ही पड़ी रहो। अब तुम्हारी सज़ा का फैसला अदालत ही करेगी। और वो फ़ैज़ा को वहीं रोती चीखती छोड़कर अपने बच्चों को लेकर चला गया। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, और हम अपनी वीडियो को मज़ीद किस तरह बेहतर बना सकते हैं अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और साथ में घंटी के निशान को भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।